جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا, کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی, کیا فرق ہے؟ نماز. کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے, مسلمان نماز پڑھتا ہے, یہی فرق ہے. اس لیے مسلمانوں, اس لیے میرے نوجوانوں, صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. واہ, جمعہ پڑھے گا. ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے, اس کا ایک ساتھی آیا, بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ. بولا وضو چکر میں وضو وہاں چھوڑی تو چل چل چل, لوٹا وہی چھوڑ دیا. بولا ٹھیک ہے بول رہا. اور مسجد چلا گیا. ایک رکعت نماز چھوٹ گئی, ایک رکعت نماز ملی, تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا, اگر وضو کے چکر میں رہتے تو ایک کو رکعت نماز نہیں ملتی. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی. آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا, وہ نماز ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں, دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. کیا قسم کے لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو, جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو, پاگل پر نماز معاف ہے. پاگل پر نماز نہیں ہے. پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے, جب تک اس کا دماغ خراب ہے. جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا, مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا, نماز فرض ہو گئی. تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو, مردے پر نماز معاف ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا, پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. آپ سعودی عرب جاؤ, حج کرنے کے لیے سعودی عرب جاؤ, آپ کمانے کے لیے جاؤ. 2012 میں حج کرنے گیا تھا, قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا, کوئی بے نمازی نہیں. پولیس ہو چاہے افسر ہو, وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا, جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے, ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس. قربان جاؤ, جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا, جوتا پہن کر ہی, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, وردی پہنا ہوا ہے, جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. اور سنو, نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے, اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا. قربان جاؤ, اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں, مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے, سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں, سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ, تو پولیس گھومتی ہے, دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے, کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور معلوم ہو, اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے. اور قربان جاؤ, مسجد قریب ہے, مسجد چلے جائیں گے. مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا. اگر کوئی بے نمازی مل گیا, اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھولا دیتا ہے مار کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے, آپ بتا دے گا. جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے, مدینہ رہ کے آیا, اس سے پوچھو. اور قربان جاؤ, وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے, لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا, وہ نماز نہیں چھوڑے گا, نماز نہیں چھوڑے گا. اور قربان جاؤ, ہم لوگوں کو یہ حالت ہے, ہم لوگ پریشان ہیں
ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم لوگ مصیبت میں ہیں, لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے, پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. اذان ہوتی رہتی ہے, ہم کام کرتے رہتے ہیں, اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے, ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں. اذان ہو گئی, نماز کا وقت ختم ہوا, اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں. بتاؤ, بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, خدا کو پکار لے. اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے, یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے, یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے. مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. اب وہ پالتا تھا بھینس. کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے, اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ افسوس کا مقام ہے, یہ افسوس کا مقام ہے. ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی. کیا گھسی بھائی بولو بھائی؟ ارے ادھر دیکھیے بھائی, کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی. امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے. جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا, اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود, گائے مسجد میں آ گئی, یہ گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی. تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے, اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. قربان جاؤ, آج ہم کوٹے جا رہے ہیں, آج ہم پیسے جا رہے ہیں, اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں, اللہ پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. تیار رہو, بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. قربان جاؤ, کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے, وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے. وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا اس لیے پوجا کی اجازت ہے, جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے. ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے. اے مسلمانوں, ایک بات یاد رکھنا, اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. گوشت کھانے سے ہوگا. اے بھیا کی گوشت کھلو, چربی چلے باہر, ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے. اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا, سر کا بال اڑا دے گا. آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو, اپنی مسجدوں کو آباد کرو. انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. جو نمازی ہوتا ہے, اور قربان جاؤ, جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے, باری میں چلے جائے, کاروبار میں چلا جائے, وہ کھیت میں گیا وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. سوچو, مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا, رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں؟ تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن, یہ بھینس کام نہیں دے تو, یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ, یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی, نماز پڑھ. بولا کی بولی جو؟
भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगी 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहा ने बताया, अब हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ये कौन करिश्मा बेले हो? कुर्बान जाओ। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले छे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दो। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। हाजियों ने, अजय मौत का शेर था, आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, एक पते ने जे कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, सर में दर्द होगा तो टेबलेट खाइएगा ना कि सर गर्दने काट के फेंक दिए? बोलो जो झमेले खत्म हो गए। आमीन बोलना चाहिए। की बोलना चाहिए? बोलो भाई। हाँ ये दुआया मतला है तो इस पर आमीन बोलना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में,
حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ اس مجمع میں کتنے لوگ حج کیے ہیں؟ کون حاجی صاحب کوئی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ اچھا 0 سناٹا ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کچھ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو ایک نمازی آدمی جو ہے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ میرا نام ہے حاجی عبدالغفور۔ غریب۔ اب حاجی صاحب بولے کہ تور نام کی جان، تور نام؟ تو نمازی آدمی وہ بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالشکور۔ بولا کہ بھائی یہ بتاؤ، نماز آدمی پڑھتا تو نمازی تھوڑے لکھواتا ہے۔ یہ نمازی بولا کہ آپ ایک مرتبہ حاجی حج کر لیے تو اپنے نام کے آگے حاجی، نام کے پیچھے حاجی۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیے تو کون سی بری بات؟ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا۔ اے بابو بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ایک وعدہ کرو میرے بچوں کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ جائے گا؟ ارے بولو بھائی جائے گا؟ ہے لگلے۔ ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انکل بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کاہے پریشان ہے؟ بولا مول صاحب بہت زور سے لگا۔ بولا بیٹھو، نوجوان ہو برداشت کرو، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی کہ دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو ہم اشارہ کیے بیٹا جاؤ، بولا نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ کہنے جائے گا؟ تو نوجوان بولا کہ کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اچھا مجمع ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑا محترم مہینہ آنے والا ہے، بڑا مکرم مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، اور قربان جاؤ شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ تو انشاءاللہ اس مہینے کی تیاری ہے نا؟ ارے تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے استقبال کریں گے؟ روزہ رکھ کر کے استقبال کرنا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ جو رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، صدقہ خیرات کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا۔ لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو گے اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے ہاتھوں میں اللہ انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی بھی بہت کوالٹی ہے، کئی کوالٹی ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ادھر ہے؟ روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے
قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا ٹھو روزہ رکھے گا، 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا، 28 روزہ چھوڑ دیا، لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ، تو ہم اس کا پکڑے کل آئی، ہم بولے کا بے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے ہیں تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے۔ قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، اے میرے بچوں سنو، کمزور ہو روزہ رکھو اللہ طاقتور بنا دے گا، اور بیمار ہو روزہ رکھو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو انسان کمزور ہوگا اللہ اس کو طاقت عطا فرما دے گا۔ ہاں جو سخت لاحق مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ایک دم بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، دوائی چل رہی ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان پہ خطرہ ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن الحمدللہ تھوڑی موڑی سردی کھانسی ہو اور اس میں روزہ کو چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کرتے ہیں؟ گل کرتے ہیں؟ گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بولو، ٹوٹ جائے گا نا۔ اچھا بیڑی پینے سے؟ ایک آدمی بولا کہ حضرت اے جنت میں تو سب کچھ ملے گا، اے سب کچھ ملے گی جنت میں حضرت، اے حضرت ہم کو بیڑی کی بڑی عادت ہے، جنت میں بیڑی ملتے ہو؟ ہم نے ہاں جنت میں بیڑی ملے گی، لیکن بیڑی جلانے کے لیے جہنم جانا ہوگا۔ بولا باپ تب تو نہیں پیو بیڑی، تو آگ کہاں ملے گی؟ جہنم میں نہیں ملے گی، دوزخ کی آگ میں بیڑی جلا کے پیو گے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھ کر گل کرنا، منجن کرنا، پیسٹ کرنا، برش کرنا، حقہ پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، کھینی کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ، ارے بولو بھائی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھ کر غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا، روزے میں خرابی ہے، یہ روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا۔ کتنے لوگ روزے کی حالت میں غصہ اتنا جلدی آ جاتا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتے وقت یہی کہتا ہے کہ تم ہی سے روزہ کھولیں گے ہم۔ بولے رے بابا، یہ آدمی ہے کہ شیر ہے؟ یہ آدمیوں کو کھا کے روزہ کھولے گا؟ اس لیے نوجوانوں غصے کو تھوکو، غصے کو تھوکو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ ارے بہادر تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ کرنا، ارے بولو بھائی، غصہ کرنا کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا تو مالک نوکر نوجوان تھا، مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا تو نوکر کو بھی غصہ آیا تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا، پاس میں گھر تھا، وہ گھر گیا غصے کی حالت میں، بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھا، بیلنا پھینکی، پڑیا پھینکی، روٹی پھینکی، بولا لے تو روٹی کھاتے رہو، ہم کو کاہے مارا؟ عورت کو بھی غصہ آیا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری۔ بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری؟ بچے کو غصہ آیا، آنگن میں وہ ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، 5 ڈنڈا جا کے کتا کو مارا۔ اچھا کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔
भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इनके दिल की दुनिया को बदल दे, या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले देखो। बाबू माइक बहुत अच्छा आपका है, आवाज़ बहुत खींच रही है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो और डिस्टर्ब होने लगेगा। मचा हम जो बोल रहे आप लोगों को सुनाई दे रहा है? एक लड़के का नाम था इस्लाम, क्या नाम था? अभी वो जलसा में भी किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठोगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। बोले मौलवी साहब पहचान लिए, मौलवी साहब हमको पहचान लिया, पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत की जब तकरीर ख़त्म होने लगी, फिर हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे जाकर के हम। नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को निछावर किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिंदगी दिया, फिर एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि अल्लाह आपके लिए मोबाइल लाया है? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो जवाब के लिए तैयार हो जाओ मुसलमानों, जवाब के लिए तैयार हो जाओ। एक बात याद रखिएगा, दुनिया दारुल अमल है, दुनिया तैयारी करने की जगह है, और कुर्बान जाओ, मरने के बाद तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, न मरने के बाद रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है, न मरने के बाद सदका ज़कात नहीं कर सकते, मरने के बाद खाने काबा का हज नहीं कर सकते। जो करना है अब ये करना है, इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? ये पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था,
یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ مرد مجاہد بنا دے، یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے، آمین بولے الحمد۔ یہ نماز جو ہے، یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے۔ روزے کا حکم زمین پر آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حج کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت زمین پر اتری۔ لیکن جانتے ہو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان، کوئی منزل نہیں، لا مکان ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، فجر اور ارے بولو بھائی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی۔ 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ 40۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔
اے نوجوانوں میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं, अच्छा बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज़ आई ना वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान ख़त्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान ख़त्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ, दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैस मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से, भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो, कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई, भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाज़ार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, 200 100 रुपया 200, आजा आजा इंशाल्लाह इधर आजा, 1500 रुपया 2000 5000 देना चाहते, आ जाओ, देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, रुमाल बिछा दी है हजरत, ये देखिए लोग, ये सारा मजमा आ जाएगा, ये देखिए ना अभी आप इंशाअल्लाह, ये ढोल बज्जा की सरजमीन है, कुर्बान जाओ, वाह बेटा वाह, हे माशाअल्लाह, ये देखिए सारा नौजवान। और क्यों ना हो मुसलमानों, मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनें
ओ मेरी माँ बहने, तारीख इस्लाम गवाह है। चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी दिल खुले ताउन करबो, इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আল্লাহ तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जो यहाँ आके देना चाहते यहाँ दीजिए, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आना चाहते वो चादर रुमाल लेकर कुछ लोग घूम जाए। जिसको 10, 20, 50, 100 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो तो भाई कुछ आदमी, ए बेटा पकड़ लो, मस्जिद का जलसा है सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है सवाब होगा, चादर रुमाल पकड़ लो। है माशाल्लाह। देखिए जो यहाँ आके देना चाहते वो यहाँ दे दिए, फिर अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। अभी जाने का फेजा मत बनाइएगा। अभी चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी और वो शायर उस्ताद शोरा जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब की क्या कहते हैं कि आपको ना सुनना है और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन उनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। आपने वादा किया है कि हम दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। है देखिए माशाअल्लाह। ए भाई आ जाओ आ जाओ। ए मेरे बच्चों खड़े हो, पॉकेट में है कुछ तो दे दो, पॉकेट में है तो दे दो मेरे बच्चों, वो पैसा कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। माल कभी घटेगा नहीं, पैसा कभी कमी नहीं होगा इंशाअल्लाह। आ जाओ इंशाअल्लाह। 500, 1000, 2000, 5000 दे दो इंशाअल्लाह। 100, 200 है दे दो इंशाअल्लाह, पैसे में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ए बाबू इधर वाले भी एक बच्चा रुमाल पकड़ लो, तो इधर साइड में भी, उधर भी पकड़े, इधर भी पकड़ लो माशाअल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में भी हमारे रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों दिल खोल करके ताउन करना अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। हे देखिए लोगों को जज्बा। ए बाबू इधर भी कोई एक आदमी चादर रुमाल पकड़ लीजिए ना, इधर वाले भी, ये दाएं साइड में पकड़ लिए, बाएं साइड में तो नौजवान लोग पकड़े हुए हैं माशाअल्लाह। इस साइड में भी पकड़ लिए, बस दिलजमी के साथ बैठे रहिए। मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा इंशाअल्लाह। फरमाइश हुई है भोजपुरी की, मैं आपको भोजपुरी सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए जज्बा देखिए लोगों का, ये लोगों की मोहब्बत देखिए, ये लोगों का अखलास देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, एकदम खड़े मत रहिए भाई। बैठ जाओ तब ना भोजपुरी सुनोगे, बैठोगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। बेटा बैठ जाना, भोजपुरी सुना दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई भाई हैं जो पैसा देना चाहते हैं माशाअल्लाह? हाँ। अच्छा। ये देखिए फरमाइश की पर्ची मेरे हाथों में आ गई। बस इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। ये शेर, ये नात शरीफ सुनाकर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत का भी हुक्म है कि घर घर उजाला बा, ये कलाम को सुनाना है। सुना दें? अरे सुना दें। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। एक बंदा और भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ। का
چرنا ہٹا دا، چرنا ہٹا دا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بھائی چادر رومال لگ کر یہ بچے گھومے، آپ سے جہاں تک ہو سکا آپ نے تعاون کیا، آپ سے جو ہو سکا آپ نے مدد کی۔ میرے بھائی یہ پیسہ کسی کے پاکٹ میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ مسجد میں لگے گا، اللہ کے بینک میں یہ پیسہ جمع